لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين نبي القرشي المكي المدني الهاشمي وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وغوصهم منكر فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وشفاعتهم وولايتهم وطهارتهم وشجاعتهم وفصاحتهم وبلاغتهم وحمايتهم وتشعيم أجمعين من يومنا هذا قيام إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. عزیزان گرامی، قرآن مجید کی بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ سے میں نے اپنے وجود کو آپ کی خدمت میں مشرف کیا کہ جس میں خالق کائنات، موت و حیات کا مالک، چرند اور پرند کو رزق پہنچانے والا، دریاؤں میں روانی پیدا کرنے والا، روانی میں جوانی پیدا کرنے والا، جوانی میں طغیانی پیدا کرنے والا، طغیانی میں جوش پیدا کرنے والا، جوش میں ہوش پیدا کرنے والا، ہوش میں صبر پیدا کرنے والا، صبر میں یقین پیدا کرنے والا، یقین میں اطمینان بخشنے والا، زمین پر ململی گھاس کے گلدستے لگانے والا، آسمان پر ستاروں اور سیاروں کی کیندیلیں لٹکانے والا، اپنی پاک و پاکیزہ مبرہ و منزہ کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 سے میں نے اپنے وجود کو آپ کی خدمت میں مشرف کیا کہ جس میں اللہ نے کہا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم نے میری نعمتوں کا شکریہ ادا کیا تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے ہماری نعمتوں کا شکریہ ادا نہ کیا تو یاد رکھو ان عذابی لشدید، ہم تمہیں عذاب شدید میں مبتلا کر دیں گے. صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو چونکہ سورہ ابراہیم سے اپنے وجود کو آپ کی خدمت میں پیش کیا تو جناب ابراہیم کا تھوڑا سا تذکرہ اور اس کے بعد یہ سلسلہ کہ جب اللہ کے نبی ابراہیم کو نمرود نے آگ میں ڈالا تو ادھر سے کچھ ابابیلیں چلی اور اپنی منکار میں، اپنی چونچ میں، اپنے دہن میں، اپنے منہ میں، اپنے لبوں میں پانی کو رکھا اور سارے کے ساری لوگوں جو ابابیلیں تھیں ان کی نیت یہ تھی کہ جو ابراہیم اللہ کے پیارے حبیب، اللہ کے پیارے خلیل کو اس وقت کے ظالم و جابر بادشاہ نے آگ میں ڈالا ہے، ہم اس آگ کو بجھا دیں گے. ادھر سے ابابیلوں کا لشکر چلا، ادھر سے کچھ پرندوں کا لشکر چلا، اور جب دونوں کا آمنا سامنا ہوا تو ادھر سے آنے والے تھا، ادھر سے جو پرندے آ رہے تھے انہوں نے ابابیلوں سے سوال کیا کہاں جا رہے ہو؟ تو ابابیلوں نے جواب دیا کہ ہم نے سنا ہے اللہ آگ میں ڈالا، اب ہم اپنی منکار میں، اپنی چونچ میں پانی رکھ کے لے جا رہے ہیں تاکہ ابراہیم کی آگ کو بجھا سکیں. تو ادھر سے ابابیلوں کو جواب دیا پرندوں نے ارے تمہیں پتا ہے ایسی ویسی آگ نہیں ہے، وہ آگ آسمان سے باتیں کر رہی ہے، تم سب جل کے راکھ ہو جاؤ گے. ادھر سے ابابیلوں نے جواب دیا نہیں ہم جائیں گے. میں نے ہاتھوں کو جوڑا کہ اے ابابیلوں کیوں جا رہے ہو؟ تو بتایا جانوروں نے کہ ہم تا قیامت تک دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں ہمارا رشتہ ابراہیم سے ہے، ہمارا رشتہ نمرود سے نہیں ہے.
بس اسی طریقے سے ہم اس دنیا میں فرش ادا بچھا کر مجلس حسین برپا کر کے غم حسین منا کر ہم حق کے گریہ تو ادا نہیں کر سکتے، مگر دنیا کے لوگوں کو، قیامت تک کے لوگوں کو پیغام یہ دینا چاہتے ہیں ہمارا رشتہ حسین سے ہے، یزید سے ہمیں کوئی تعلق نہیں۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ محمد و آل وآل محمد وعجل فرج۔ یہ جو ہم نے اپنی طرف سے زحمات کی ہے ذکر حسین کے لیے، بس کائنات کو بتانا چاہتے ہیں کہ حسین سے ہمارا رشتہ ہے، جس طریقے سے ابابیلوں نے بتایا کہ ہمارا رشتہ ابراہیم سے ہے، نمرود سے ہمیں کوئی تعلق نہیں۔ دنیا کوشش میں لگی ہے کہ ذکر حسین مٹ جائے، ذکر حسین فنا ہو جائے، اپنی اپنی طرح سے کوششیں مبتلا ہے کہ اس طریقے سے بڑے بڑے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں کہ عزاداری مٹ جائے، مگر وہر حسین کورونا جیسی بیماری آنے کے بعد دشمن آل محمد اور خوش ہو گئے کہ اب عزاداری کہاں ہوگی، اب ان کا حسینیہ کہاں بنے گا۔ آواز قدرت آئی، تم گھبراؤ مت، تم حسینیہ بنانے کے لیے مجبور کر رہے ہو کہ حسینیہ نہیں بنے گا، ہم اس محرم کو ہر گھر کو حسینیہ بنا دیں گے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ وعجل۔ حسین کا ذکر بے شک بے شک۔ ہمیشہ باقی رہے گا، اس لیے کہ حسین کا ذکر خدا کے ذکر سے مل چکا ہے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت سے شرف حاصل کیا کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے نعمتوں کا شکریہ ادا کیا تو پھر یاد رکھو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے۔ اللہ نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں دی اور ان سب میں سب سے بڑی نعمت محبت اہل بیت ہے۔ محبت اہل بیت سب سے بڑی نعمت، اس لیے کہ انسان دنیا سے بھی محبت کرتا ہے، اہل بیت سے بھی محبت کرتا ہے، مگر دونوں محبتوں میں فرق ہے۔ ارے دنیا کی محبت اور اہل بیت کی محبت میں کیا فرق ہے میرے معبود؟ آواز قدرت آئی، ان دونوں کی محبت میں فرق یہ ہے کہ دنیا کی محبت جینے نہیں دیتی، اہل بیت کی محبت مرنے نہیں دیتی۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ محمد و آل وآل محمد وعجل فرج۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکریہ ادا کیا تو یہ نعمتیں ہمیں عطا کر رہا ہے پروردگار، اور جو نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، جو ذکر حسین نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ذکر حسین بھی ایک نعمت عظمیٰ ہے، اہل بیت کی محبت بھی ایک نعمت عظمیٰ ہے۔ اب انسان کوشش کر رہا ہے، کیا کوشش کر رہا ہے؟ کہ حسین سے نماز کو جدا کر دیا جائے اور لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ نماز اور ہے، حسین اور ہے۔ کیا کہا؟ کسی نے یہ کہا نماز افضل ہے، حسین مفضول ہے، کسی نے کہا حسین افضل ہے، نماز افضل ہے۔ میرے بھائی اس میں افضل و مفضول کی بات نہیں ہے، بلکہ لازم و ملزوم کی بات ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ حسین اگر لازم ہے تو نماز ملزوم ہے، اگر نماز لازم ہے تو حسین ملزوم ہے، ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، نماز اور حسین جدا نہیں ہے۔ اور پھر اگر نماز اور حسین جدا نہیں ہے اور اس نعمت عظمیٰ کو پروردگار نے ہم شیعان حیدر کرار کے دلوں میں رکھا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ نماز کو ادا کریں، ورنہ دیکھیں کائنات میں کوششیں ہو رہی ہے، عزاداروں کو بہکایا جا رہا ہے۔ نماز سے دور، نماز اور چیز ہے، عزاداری اور چیز نہیں۔ عزاداری اور حسین میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ عزاداری مکتب حسین ہے اور نماز مقصد حسین ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان۔ عزاداری مکتب حسین ہے اور نماز مقصد حسین ہے۔ نماز کو باقی رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اتنی ساری حدیثیں ہیں نماز کے سلسلے میں کہ نماز مومن کے معراج ہے، جس نے نماز پڑھی گویا اس نے خدا سے گفتگو کی۔ یہ نماز میں ہم خدا سے گفتگو کرتے ہیں، اور جو انسان خدا سے گفتگو نہیں کرتا وہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، عذاب شدید میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ حسین کا ذکر نعمت عظمیٰ ہے، لہذا جب نعمتیں ہمیں ملی ہے تو ہمیں حسین کا شکریہ، خدا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ نماز اتنی اہمیت ہے۔ ہمارے رب کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی اللہ محمد علیہ وسلم، امام کے زمانے میں ایک شخص آیا، نماز کی اہمیت کو پہچانے کہ نماز آیا اور آ کے کہتا ہے مولا
میں تجارت کے سلسلے میں دور جانا چاہتا ہوں۔ مولا آیا یہ تجارت میرے لیے بہتر ہوگی، مفید ثابت ہوگی؟ اکثر لوگ تجارت کے سلسلے میں سوچتے رہتے ہیں۔ امام نے فرمایا اس تجارت میں تیرا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے مولا، نہیں جائیں گے۔ گھر گیا، لیکن لوگوں کی دنیا کو دیکھا، دنیا کی آو بھاؤ میں لگ گیا۔ اسی لیے مولا فرماتے کہ دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسی لیے میرے مولا نے کہا کہ دنیا کو ہم نے طلاق دے دیا 3 مرتبہ، کیونکہ جو دنیا میں ہو جاتا ہے وہ ذکر الہی کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ لوگ کاروبار اور تجارت کر کر کے بہت کما رہے ہیں۔ اس نے سوچا چلو ٹھیک ہے چلا جاتا ہوں، بعد میں آ کے امام سے بتا دوں گا۔ تجارت کے لیے چلا گیا، اور وہاں پہ اسے نقصان نہیں ہوا بلکہ اسے فائدہ ہوا کئی گنا۔ جتنا اس نے سوچا تھا اس سے کئی گنا فائدہ ہوا تجارت میں۔ اور جب وہاں سے کامیاب لوٹا تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد واجر کہتا مولا آپ نے کہا تھا یہ تجارت میں میرا نقصان ہوگا، مولا میں تو تجارت کر کے آیا مولا، لیکن میرا فائدہ ہوا، جتنا سوچا تھا اس سے کئی گنا فائدہ ہوا۔ امام نے اس کی طرف دیکھا اور اس کے بعد دیکھنے کے بعد کہا اے شخص کیا فلاں وقت میں تمہاری صبح کی نماز قضا نہیں ہوئی تھی؟ کہا مولا قضا ہوئی تھی۔ امام نے فرمایا کہ یہ جو تمہاری صبح کی 2 رکعت نماز تمہاری قضا ہوئی، یہ تم نے اپنے آپ کو نقصان نہ سمجھا، تم نے یہ نہ سمجھا یہ نقصان ہے۔ ہم اور آپ اسی طریقے سے یہ سمجھے مولا فرما رہے ہیں کہ نماز اگر قضا بھی ہو تو وہ نقصان ہے ہمارے چاہنے والوں کا۔ نماز کو اپنے وقت پہ پڑھیں تاکہ حسین کی بارگاہ میں جب جائیں تو ہم دل کھول کے جب ماتم کریں تو حسین بھی ہمیں کہے یہ ہمارا چاہنے والا ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ سجدوں کو چھوڑ کے توہین محرم نہ کرو، ارے بے نمازی ہو تو شبیر کا ماتم نہ کرو۔ اگر نماز نہیں پڑھتے تو حسین کا ماتم نہ کرو، اس لیے کہ نماز اور حسین ملے ہوئے ہیں، نماز حسین سے جدا نہیں ہے، حسین اور نماز ایک ساتھ ساتھ ہیں۔ اگر نماز حسین سے جدا ہوتی تو اپنی بہن سے آخری لمحے میں امام حسین یہ نہ کہتے میری بہن نماز شب میں ہمیں فراموش نہ کرنا، ہمیں بھولنا مت۔ یہ بتا رہے تھے مولا کہ دیکھو نماز کتنی ہمارے نزدیک حامل ہے، اہمیت کی حامل ہے۔ یا پھر کربلا کے میدان میں علی کے چاہنے والے ہو، کربلا کے ماننے والے ہو اور بے نمازی ہو، تعجب ہے۔ ایک روایت میں پڑھ رہا تھا جس میں امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے شخص پہ تعجب ہے جو کہتا ہے میرے پاس نماز کے لیے وقت نہیں ہے، یا پھر ماتم کرتا ہے، زنجیر کما کرتا ہے، اور اس کے بعد آ کر سوال کرتا ہے کہ مولانا صاحب، ہم نے پوچھا بھائی نماز کے لیے کیا ہے؟ کہ مولانا صاحب دیکھ نہیں رہے ہم کمے میں اور خون میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو آج کی نماز تو گئی۔ یعنی زنجیر و کما کر کے بتا دیا کہ دیکھو نماز نہیں پڑھ رہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر تم عزاداری کر رہے ہو تو عزاداری کے ساتھ ساتھ نماز کو بھی ادا کرو، کیونکہ نماز اور عزاداری ایک دوسرے سے ملے ہوئے، جدا نہیں ہے۔ یا پھر کسی نے کہہ دیا مولانا صاحب اتنی مصروفیات رہتی، یہ بھی مصروفیات یہ بھی مصروفیات، نماز کا موقع ہی نہیں ملتا۔ تعجب ہے مجھے، مخلوق کے لیے تیرے پاس وقت ہے، خالق کے لیے تیرے پاس وقت نہیں ہے۔ انسان اگر غور و فکر کرے، اگر مثلاً میں نے کسی کو کھانا کھلایا، میں نے کسی کے ساتھ احسان کیا، میں نے اس کسی کی مدد کی اور عوض میں وہ میرا شکریہ ادا نہیں کر رہا ہے تو مجھے کتنی تکلیف ہوگی۔ میں ہو سکتا ہے کسی سے کہہ دوں کہ فلاں شخص کو میں نے بھوکا تھا، میں نے کھانا کھلایا، مگر اس نے شکریہ تک کے ادا نہیں کیا۔ ارے جب ہم یہ سوچ رہے ہیں تو پھر پروردگار کے لیے سوچیں کہ جو پروردگار نے ہمیں آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، کائنات کو زبان دی بولنے کے لیے، ہاتھ دیے ذکر حسین کرنے کے لیے، ماتم کرنے کے لیے، اور پھر اسی کا شکریہ ادا نہیں کرتے نماز کی شکل میں۔ نماز ہے کیا؟ شکر الہی کا نام نماز ہے۔ یا پھر نماز کے سلسلے میں دیکھیے میرے مولا نے کتنی جنگیں فتح کی، جنگ خیبر، جنگ احد، جنگ بدر، جنگ حنین، 80 جنگوں سے زیادہ میرے مولا نے جنگ لڑی ہے، لیکن کہیں پہ میرے مولا نے یہ نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا۔ مگر جب کوفے میں عالم میں ضربت کھائی
تو فوراً امام نے کہا فزت برب کعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا اہل بیت کی نظر میں نماز پڑھنا ہی کامیابی کا نام ہے۔ یا پھر ائمہ معصومین کی سیرت دیکھیے، اگر بچہ بیمار ہے، حسن حسین بیمار ہے، روزے مان لیے، منت مانگ لیے، روزے، نماز، یہ ساری چیزیں ہم کیوں نہیں یہ عمل کو انجام دیتے جو اہل بیت نے انجام دیا؟ اہل بیت علیہ السلام سے۔ مگر دیکھیے اس اہل بیت کے گھرانے میں کیا معرفت کے ساتھ ہیں۔ آج محرم کی 8ویں تاریخ ہے، غازی ابو الفضل عباس سے منسوب ہے۔ امامت کے زانو پہ جناب عباس علیہ السلام بیٹھے، بچپنے کا عالم ہے۔ میرے مولا فرماتے بیٹا عباس کہو ایک، کہا بابا ایک، کہا بیٹا کہو دو۔ عباس، جناب عباس علمدار خاموش ہیں، زانو امامت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، خاموش۔ پھر میرے مولا نے کہا بیٹا عباس کہو ایک، جناب عباس نے کہا ایک، کہا بیٹا کہو دو، جناب عباس خاموش۔ میرے مولا نے فرمایا میرے لال کچھ بولتے نہیں؟ جناب عباس نے کیا معرفت کا جملہ دیا ہے۔ میرے مولا عباس نے کہا بابا جس زبان سے ایک کہہ دیا دو کیسے کہہ دیا؟ اسی خالق کی عبادت، وہی ایک، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے خدا کے اور دوسرا کوئی نہیں۔ جناب عباس علیہ السلام کی منزلیں کتنی ہیں کہ دو عالم دین آپس میں گفتگو کر رہے تھے، علمی گفتگو، کوئی مشکل نہیں ہے، کر سکتے انسان۔ دو عالم دین گفتگو کر رہے تھے کہ آیا سلمان فارسی افضل ہے یا مولانا عباس افضل ہے۔ چونکہ ادھر سے ایک عالم دین کہہ رہے تھے چونکہ سلمان فارسی کو پیغمبر اسلام نے سلمان منا اہل بیت کہا ہے، لہذا سلمان فارسی افضل ہے۔ ادھر سے یہ عالم دین کہہ رہے تھے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرمائے، عباس کو بیٹا کہا لہذا عباس افضل۔ یہ گفتگو رات بھر ہوتی رہی۔ جب آدھی رات گزر گئی تو اس بات کو کہا اب یہ علمی گفتگو جو ہوگی وہ کل سے ہوگی۔ دونوں عالم دین سو گئے۔ جس عالم دین نے کہا تھا کہ سلمان فارسی افضل ہے، اس کے خواب میں سلمان فارسی آ گئے، اور سلمان فارسی آنے کے بعد کہتے ہیں تم کیا گفتگو کر رہے ہو؟ کہا عباس، کہا سلمان۔ عباس کا مرتبہ بہت بلند ہے، میں عباس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ بس اتنا سمجھ لیجئے جناب عباس کے لیے، عباس اگر پوری کائنات کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ لے تو ساری کائنات سلمان ہو جائے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عباس کا مرتبہ جانے کہ جسے شہزادی نے اپنا بیٹا کہا۔ صلوات پڑھے بر محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ ہے جناب عباس علمدار کہ جن کی شجاعت، اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ شجاعت کے موضوع پہ بات کرتے ہیں، جناب عباس کے علم کی گفتگو نہیں کرتے۔ جناب عباس نے کتنی نمازیں پڑھی، اب دیکھیں ذرا عزادار، امام حسین کے چاہنے والے جناب غازی عباس رات رات بھر نمازیں پڑھتے تھے۔ آپ نماز پر بھی تو دیکھیں، توجہ دیں کہ غازی عباس نے کیسے امام کی اطاعت کی۔ امام کیا چاہتا ہے وہی کیا، امام کیا کرتا ہے وہی کیا۔ جس طریقے سے مولائے کائنات نے پیغمبر اسلام کی اتباع کی، چونکہ سورہ نساء میں آ چکا 59 آیت میں کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور صاحبان امر کی۔ تو کیسے اطاعت کی؟ اللہ کی اطاعت تو سب سمجھ میں آ رہی ہے، رسول کی بھی۔ مسئلہ آ کر اولی الامر منکم پہ ہو جاتا ہے، یہیں پہ آ کر انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو اس آیت کے ذیل میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ چیزیں کیا ہے۔ اب یہ اولی الامر سے مراد پہلے اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت، پھر اولی الامر منکم۔ یہ اولی الامر منکم سے مراد ائمہ اہل بیت علیہ السلام۔ حالانکہ تفاسیر اہل سنت بھری پڑی ہے جس میں انہوں نے لکھا کہ جو بھی اس وقت کا بادشاہ ہو وہی اولی الامر ہے، چونکہ بحث ہماری اولی الامر پہ ہی ہوتی ہے۔ تفسیر بیضاوی میں، بخاری میں
ترمذی میں جہاں بھی بحث ہو رہی ہے اس موضوع پہ ہی بحث ہو رہی ہے کہ اولی الامر سے مراد ظالم و جابر بادشاہ، جو بادشاہ ہو، جو حاکم ہو۔ بعض لوگوں نے تو حد کر دی جو علاقے میں سب سے امیر ہو۔ اب دیکھیں امیروں کی اتباع، چاہے وہ جاہل ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ غالی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مقصر ہی کیوں نہ ہو، عجیب مرحلہ ہے۔ مگر اہل بیت علیہ السلام نے بتایا اولی الامر سے مراد سوائے ائمہ معصومین اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں اولی الامر سے مراد۔ اسی لیے میرے مولا علی نے پیغمبر اسلام کی اتباع کر کے بتا دیا کہ اللہ کے بعد رسول کی اتباع مجھ پر واجب ہے۔ یہ دنیا والے ہم پر الزام تراشی کرتے ہیں کہ آپ لوگ علی کو پیغمبر سے زیادہ مانتے نہیں بھائی، ہم نے بتا دیا ہمارا کلمہ ہی بتا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد الرسول اللہ، اللہ کے بعد کوئی ہے تو محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کے بعد علی ولی اللہ ہے۔ یہ اتباع ہے، اللہ کی اتباع، رسول کی اتباع اہل بیت علیہ السلام۔ اور جس طریقے سے علی نے، میرے مولا علی نے پیغمبر اسلام کی اتباع کی، اسی طریقے سے حسین کی اتباع عباس نے کی۔ کیا مرتبہ ہے جناب عباس کا! جس طریقے سے میرے مولا کائنات جب اس دنیا میں آئے، فاطمہ بنت اسد نے آغوش میں لیا لیکن ابھی تک علی نے آنکھیں نہیں کھولی۔ جیسے ہی محمد کی آغوش میں آئے آنکھوں کو کھول دیا، اور آنکھوں کو کھولنے کے بعد سب سے پہلی زیارت جو ہے پیغمبر اسلام کی اور پیغمبر اسلام نے اپنے دہن کو علی کے دہن میں رکھ کے دے دیا اور بتا دیا کہ دیکھو ہم علی کو علم عطا کر رہے ہیں، ہم علی کو حلم عطا کر رہے ہیں، ہم علی کو شجاعت عطا کر رہے ہیں، ہم علی کو فصاحت عطا کر رہے ہیں، ہم علی کو بلاغت عطا کر رہے ہیں۔ یعنی سب کچھ پیغمبر نے، جو کچھ بھی پیغمبر میں تھا سب کچھ منتقل کر دیا علی میں۔ اور ادھر جناب عباس کی ولادت ہوئی، جناب عباس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ جیسے ہی ادھر سے امام حسین آگے بڑھے، کہا مجھے عباس کو آغوش میں دے دو۔ جناب عباس کو آغوش میں جیسے ہی میرے مولا نے لیا، فوراً اس کے بعد جناب عباس نے آنکھیں کھول دی اور پہلی زیارت جو کی ہے جناب عباس نے امام حسین کی۔ اور اس کے بعد کیا اتباع! تاریخ دیکھے کہ اب جناب عباس علیہ السلام اتباع امام میں کس طرح، اور دیکھیے وقت نہیں ہے ورنہ بتاتا میں آپ کو کہ فاطمہ کلابیہ ام البنین نے جناب عباس کو اس طریقے سے پالا اور ہمیشہ بتایا کہ دیکھو حسین جو ہے ہمارے آقا ہیں، ہم ان کی کنیز ہیں اور آپ تم ان کے غلام ہو۔ کیا تربیت دی ام البنین نے کہ زندگی بھر بھائی نہیں کہا، ہمیشہ آقا کہا۔ ابو الفضل عباس، ادھر مولا کائنات نے جب آغوش میں لیا عباس کو، جناب امام حسین علیہ السلام نے جیسی آغوش میں لیا، ادھر سے بی بی زینب آ گئی اور ادھر سے درمیان میں عباس چھوٹے سے بچپنے کا عالم ہے، ادھر آغوش میں لیا۔ حسین نے جیسے ہی اٹھایا، شہزادی زینب نے جیسے ہی عباس کو اپنی آغوش میں مانگا، دونوں کے درمیان پردہ حائل ہو گیا اور میرے مولا علی نے فوراً کہا زینب یہ تو حجاب ہے تیرا، یہ حجاب زینب ہے۔ ایک لقب جناب عباس کا حجاب زینب ہے، اسی لیے حجاب رکھا، حجاب زینب۔ کون عباس؟ کہ جسے رات بھر عبادتوں میں دیکھا گیا، اور جو عباس کے ماننے والے ہیں اگر وہ عبادت نہ کریں تو پھر کیسے غازی عباس کو منہ دکھائیں گے؟ حسین کے چاہنے والوں، محرم کی 8 تاریخ ہو گئی، آج کی تاریخ جناب عباس سے منسوب ہے۔ عباس سے علمدار، شجاعت عباس جیسی کسی کی نہیں۔ اتنی شجاعت کے بعد بھی اتباع امامت تو دیکھیے کہ آقا کے پاس، آقا جنگ کی اجازت دے دیجیے آقا۔ امام حسین نے کہا عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، تمہیں کیسے اجازت دے دوں میرے عباس؟
तड़प के मेरे मौला अब्बास ने कहा आका कभी दाई जानिब देखा कभी बाई जानिब, और देखने के बाद हुसैन से कहा आका अब तो वो लश्कर ही ना रहा जिसका मैं अलमदार था। ये देखिए इत्तबा कैसे की जा रही है। यहीं पर मैं एक नुक्ता पेश करता चलूं कि अल्लाह की इत्तबा, रसूल की इत्तबा और इमाम की इत्तबा, उलिल अम्र की इत्तबा, इधर जनाब अब्बास हुसैन की इत्तबा कर रहे हैं और खैमे जो है फराज से हटाए जा रहे हैं और इत्तबा इमाम में जनाब अब्बास खड़े हुए हैं, और उधर मेरा इमाम पर्दे गैब में है इत्तबा खुदा में कि खुदा इजाजत दे और ज़हूर करूं और मेरे जद्द मज़लूम हुसैन के कातिलों को कत्ल कर दूं। ये जनाब अब्बास ने इजाजत मांगी, इजाजत नहीं मिली। अलगरज तारीख में मिलता है कि शहजादी सकीना ने रोना शुरू किया, अम्मू जान प्यास मारे डाल रही है, अम्मू जान प्यास मारे डाल रही है। जनाब अब्बास ने सकीना को आगोश में लिया, बोसा लिए और इमाम हुसैन के पास आया कि कहा आका सकीना पानी चाहती, सकीना पानी चाहती है। सकीना को आगोश से नीचे उतारा हुसैन ने, ठीक है बेटी उतर जाओ। अब्बास को इजाजत दी, अब्बास तुम्हें जंग की इजाजत नहीं है, पानी लेकर आओ, तुम्हें पानी की इजाजत है। इधर शहजादी सकीना का दामन पकड़ लिया हुसैन ने और दामन पकड़ने के बाद कहा सकीना अरे जैसे तुझे असगर प्यारा है वैसे मुझे अब्बास प्यारा है। ए मेरी सकीना आज अब्बास को तूने इजाजत दिला दिया, आज गाजी चला गया, कल जब शिब्र तमाचे मारेगा तो तुझे तेरा चचा बहुत याद आएगा। जज़ाकुम रब्बुकुमुल खैरल जज़ा। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला। तारीख बताती है अलगरज मौला अब्बास को इजाजत मिली और मेरे मौला अब्बास मक्तल में पहुंचे, फुरात के नजदीक पहुंचे और फुरात से मशकीज़े को पानी से भरा, मशकीज़ा भर लिया और उसके बाद जनाब अब्बास जब वापस लौटने लगे, चूंकि अब्बास के दिल में तमन्ना थी कि ये पानी कैसे भी खैमे तक पहुंचा दूं, एक मर्तबा आवाज दी गई अरे जितनी कोशिश हो कर डालो अब्बास को पानी खैमे में ना ले जाने दो। जज़ाकुम रब्बुकुमुल खैरल जज़ा। खुदा आपको कोई गम ना दे सिवाय गम मज़लूम करबला। तारीख बताती है कि एक जालिम आगे बढ़ा, जनाब अब्बास के दाहिने हाथ को कलम कर दिया, दाया हाथ कलम हो गया। जनाब अब्बास के दिल में बस एक हसरत थी, पानी खैमे तक ले जाऊं, मशकीज़े को खैमे तक पहुंचा दूं। मेरे मौला आप तो करबला गए हैं ना, करबला गए हैं ना, करबला अगर जो गए हैं वो याद करें और जो नहीं गए वो जाए, इंशाअल्लाह मौला उन्हें अबुल फजल अब्बास अइम्मा मासूमीन की ज़ियारत नसीब फरमाए। जाकर इस बात पर गौर करना जो मैं बता रहा हूँ, एक अब्बास का दाया हाथ कितनी दूर है और बाया हाथ बड़ी दूर है। जज़ाकुम रब्बुकुमुल खैरल जज़ा। दोनों हाथ, दोनों बाजू, दोनों शाने साथ में कलम ना हुए, क्योंकि अब्बास की पूरी कोशिश थी कि खैमे तक कैसे भी पानी पहुंच जाए। और इधर से जनाब अब्बास और आगे बढ़े, एक जालिम ने दूसरा भी हाथ कलम कर दिया। जनाब अब्बास ने दांतों में मशकीज़े को थामा। एक मर्तबा शिब्र ने आवाज दी, ए हुरमुला, अरे इधर उधर तलवार चलाने का कोई फायदा नहीं, अब्बास की रूह तो मश्के सकीना में है। अरे मश्के सकीना को तीरों का निशाना बना। इधर से हुरमुला ने तीरों का निशाना बनाया। जनाब अब्बास के दांतों में जो मशकीज़ा था, मशकीज़े पे लगा, मशकीज़े का दहाना फटा। जज़ाकुम रब्बुकुमुल खैरल जज़ा। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला। तारीख बताती जब मशकीज़े का दहाना फूट गया, अब्बास की आस टूट गई। मशकीज़े का दहाना फूट गया, अब्बास की आस टूट गई। अब अब्बास ने फुरात की तरफ दोबारा अपने घोड़े को हेड़ लगाई। अब जालिमों ने मारना शुरू किया। अरे कोई नेज़ा मारता है। एक मर्तबा एक जालिम ने एक आंखों पे तीर मारा, आंखों में तीर मेरे मौला अब्बास के लगा। अब मेरा मौला क्या करे? आप इस चीज को एहसास करें ना, जब आंखों में कोई चीज लग जाती है तो इंसान दोनों हाथों के जरिए उस चीज को निकालता है, मगर क्या करे मेरा गाजी, दोनों हाथ कलम हो चुके, आंखों में तीर पैवस्त है। सर को झुकाया कि दो घुटनों के जरिए से
تیر کو نکالے. ابھی عباس نے سر کو نیچے کیا تھا, ایک ظالم نے سر پہ گرز مارا, عباس گھوڑے سے زمین پہ آئے. السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا ابا عبداللہ. جزاکم ربکم الخیر الجزا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا. تاریخ بتاتی ہے ادھر سے حسین چلے دوڑتے ہوئے, اے میرے بھیا عباس, اے میرے شیر عباس, اے میرے غازی عباس. جزاکم ربکم الخیر الجزا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا. تاریخ بتاتی ہے, پڑھنا آسان ہے, سننا آسان ہے, مگر کوئی حسین کے دل سے پوچھے کوئی حسین کے دل سے پوچھے. جب عباس کے پاس پہنچے ایسا دیکھا, ارے دو چھالے بھی نہیں ہے, عباس کی آنکھوں میں ایک تیر پیوست ہے, سر پہ گرز لگا. جزاکم ربکم الخیر الجزا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا. میرے مولا عباس کے نزدیک گئے, اپنے بھائی کا سر اپنے زانوں پہ رکھا حسین نے کہا میرے بھیا عباس, اے میرے بھیا عباس, ارے تم بھی مجھے چھوڑے جا رہے ہو. اے میرے بھیا, تمہارے دل میں کوئی تمنا ہو تو بتاؤ. ایک مرتبہ میرے مولا عباس نے کہا, اے میرے آقا, جب دنیا میں آیا تھا سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی. ارے میرے ایک آنکھ میں تیر ہے, دوسرے آنکھ میں خون جمع, ان کو صاف کرو, میں آپ کا دیدار کروں آخری لمحے میں. میرے مولا حسین نے کس طریقے سے آنکھوں سے تیر کو نکالا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حسین کا کلیجہ پھٹ گیا. ارے تیر آنکھوں سے نکالا, دوسری آنکھوں سے خون صاف کیا, اور اس کے بعد بھائی نے بھائی کو دیکھا. ایک مرتبہ کہا, اے میرے حسین, اے میرے بھیا عباس, ارے میرے بھی دل میں ایک تمنا ہے. تڑپ کے کہا کہ جلدی کہیے ورنہ روح پرواز نہ کر جائے. جس میں مبارک سے تڑپ کے کہا, اے میرے بھیا حسین, اے میرے بھیا عباس, ارے زندگی بھر آقا کہا ہے, کبھی بھائی نہ کہا, آج مجھے بھیا کہہ دو. ادھر عباس نے کہا, اے میرے بھیا. روح کا فتح انصری سے پرواز کر گئی, روح کا فتح انصری سے پرواز کر گئی. اب حسین اٹھنا چاہتے ہیں, اٹھا نہیں جا رہا ہے. کبھی دائی جنب سے زور لگا رہے, اٹھا نہیں جا رہا ہے. کبھی بھائی کمر کو تھاما, اٹھا نہیں جا رہا ہے. حسین نے کہا, ان کسرا ساری آخی, ان کسرا ساری آخی, اے میرے بھیا, تیرے مرنے سے میری کمر توڑ گئی. الا لعنت اللہ قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون. پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. بار اللہ تجھے واسطہ محمد اور محمد کا جہاں جہاں شیان حیدر کرا, جان مال عزت آبرو کو محفوظ فرما. ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عنایت فرما. ہم میں جو مخلوق کی قرض کو غیب سے ادا کر دے. جن جن لوگوں نے میرے ذمے دعائیں لگائی ہوں, بار اللہ تجھے واسطہ جو دعائیں مجھے یاد ہے, جن کے نام, جن کی دعائیں مجھے یاد ہے, جن کی نہیں یاد ہے, بار اللہ ہر چیزوں کو تو جاننے والا ہے, ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. شیعہ حیدر کرار کی مشکلات کو دور فرما. اور تجھ سے آخری خصوصی دعا بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, تاکہ انتقام خون حسین لیا جائے.